اب پوری امت مستقل لاکھوں انسان لگے ہیں اور پھر بھی صحیح کام نہیں کر سکتے، ہزاروں مقامات پہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں، بجائے خیر کے شر پھیل جاتا ہے۔ تو پوری امت مل کر جو کام نہیں کر سکتے، آپ علیہ السلام بنفس نفیس ایک انسان یہ تمام امور سر انجام دے رہے۔ فیک وقت وہ قرآن کے معلم تھے، قاری اعظم تھے، مرشد اعظم تھے، اور محدث اعظم تھے، مفسر اعظم تھے، مجاہد اعظم تھے، تمام صفات اس میں بیک وقت جمع تھے۔ صرف جیسے آج کل ایک مصیبت فتنہ یہ بھی ہے کہ بس احادیث کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ قرآن سیکھ لیں گے، ڈائریکٹ قرآن کو دیکھ کے بس سیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کے لیے معلم ضروری ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، پیغمبر قرآن کا جو مفہوم سمجھا دے گا وہی مفہوم ہے۔ تو کوئی ایسا مفہوم اپنے ذہن سے نکالے جو سنت کے خلاف ہو، وہ غلط مفہوم ہے۔ جو سنت کے مطابق ہے تو وہی مفہوم صحیح مفہوم ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن سمجھانے کے لیے عظیم شخصیت نبی کا انتخاب کیا ہے۔ تو قرآن کریم عظیم کتاب ہے، اس کے سمجھانے کے لیے عظیم شخصیت کا انتخاب کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، نماز میں پڑھتے ہیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے۔ تو قرآن بھی ضروری ہے، اور قرآن کے لیے قرآن والوں کے پیچھے چلنا بھی ضروری ہے، یعنی صراط مستقیم بھی ضروری ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اس راستے پر جو گئے تو ان کے پیچھے چلے، تو یہ دونوں ضروری ہے۔ حکمت کا ایک معنی سنت، جیسے قرآن میں ہے نماز، تو اب نماز کیسے پڑھو گے؟ پیغمبر کی سنت سے ہی سمجھ سکتے ہو کہ نماز کا یہ طریقہ، اتنے رکعت اس ترتیب سے پڑھو گے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، تو قرآن میں تو بس حکم ہے، باقی اس کی تفصیلات حکمت پیغمبر سمجھا دیتا ہے۔ کئی احکامات قرآن میں مختصر ہے اور تفصیلات آپ علیہ السلام سمجھاتے ہیں۔ اور حکمت کا معنی دانشمندی کے باتیں، کبھی قرآن کا علم حاصل کرتا ہے لیکن عقل اور حکمت نہیں ہوتا، تو اس سے پھر آگے خیر نہیں پھیلتا بلکہ کبھی نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو حکمت معنی موقع کے مناسبت سے مخاطب کے مزاج کو، حالات کی نزاکت کو، حکم کی اہمیت سب کچھ سامنے رکھ کے اور آگے لوگوں تک تبلیغ کرے، قرآن پہنچا دے۔ تو والحکمت سنت مراد ہے، پیغمبر کے حکم کے طریقے سب مراد ہے اس میں۔ تو یہ چار امور یہ پیغمبر کے امور ہے، اللہ نے اس کے لیے پیغمبر کو بھیجا۔ قرآن کے الفاظ سمجھانا، لوگوں کو برے عادات سے نکال کے، یعنی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، معروف کام کے طرف ترغیب اور برائیوں سے منع کرنا۔ اسی طرح قرآن کریم کا مقاصد سمجھانا اور احادیث سمجھانا۔ تو ان چار امور میں سے کوئی جس کام میں بھی لگا ہے وہ خوش قسمت ہے، مبارکباد کے مستحق ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا آپ علیہ السلام کا کتنا بڑا شان ہے۔ یہ چار امور، قرآن کے الفاظ، معانی، احادیث، تزکیہ، اب پوری امت مستقل لاکھوں انسان لگے ہیں اور پھر بھی صحیح کام نہیں کر سکتے، ہزاروں مقامات پہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں، بجائے خیر کے شر پھیل جاتا ہے۔ تو پوری امت مل کر جو کام نہیں کر سکتے، آپ علیہ السلام بنفس نفیس ایک انسان یہ تمام امور سر انجام دے رہے۔ فیک وقت وہ قرآن کے معلم تھے، قاری اعظم تھے، مرشد اعظم تھے، اور محدث اعظم تھے، مفسر اعظم تھے، مجاہد اعظم تھے، تمام صفات اس میں بیک وقت جمع تھے۔ تو یہ کامل انسان کے نشانی ہے، جہاں کے سارے کمالات فقط تجھ میں ہے، تیرے کمال تو کسی میں نہیں مگر دو چار۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمہ دارن تو بتنہا داری۔ تمام خوباؤں کی صفت بیک ذات آپ علیہ السلام میں